الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے، بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار، محبان اولیاء اللہ، محبان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے سب مل کر آقا نامدار ختمی مرتبہ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کل ہند مرکزی مجلس الاجتماعات کے 8 روزہ جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق کا مرکزی جلسہ پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے۔ ابھی آپ نے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب سے حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حالات طیبہ سماعت فرمائیں۔ کافی شافی باتیں آپ کے علم میں آ چکی ہیں۔ میں ایک 2-3 اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا جو برننگ ٹاپک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بلا فصل ہے، یہ ماننا اہل سنت الجماعت کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ اولین و آخرین میں اور آسمانوں و زمینوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ۔ تو اس لیے ہم جمعے میں بھی سنتے ہیں اور خطیبوں کو کہنا بھی چاہیے کہ جب بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیں، کہنا چاہیے ثانی اثنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پہلے مومن ہیں، پہلے مبلغ ہیں، پہلے خطیب ہیں، پہلے مجاہد ہیں، پہلے مسجد بنانے والے ہیں، اور ہر وقت سرکار کے ساتھ رہے۔ کوئی ایسا موقع ہی نہیں ہے جبکہ سرکار کے ساتھ، سرکار کی محفل میں، سرکار کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق کا
سرکار کے بازو مقام تھا اور اس مقام پر کوئی بھی بیٹھتا نہیں تھا. سرکار جب بات کرتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے ہی بات کرتے تھے. کسی کو کوئی صحابی جو بیٹھتے تھے وہ سر نیچا کر کے باادب رہتے تھے. سرکار جب گفتگو فرماتے کسی کو دیکھتے تو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کو. اس لیے سرکار نے فرمایا اللہ نے احسان کیا کہ مجھے ابوبکر عمر عطا کیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابوبکر عمر کو مقدم نہیں کیا، اللہ نے مقدم کیا ہے. اور ایک بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیائی خلیفہ تھے، تو یہ بات انتہائی غلط ہے. ایسا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کی دنیائی خلافت ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم خلیفہ مانتے لیکن روحانی اور ولی ولایت کا خلیفہ نہیں مانتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سینے کا علم، میرے سینے میں جو کچھ تھا میں ابوبکر کے سینے میں اڑیل دیا ہوں. اور 3 رات حضرت ابوبکر صدیق تنہا، ان کے ساتھ کوئی نہیں، سرکار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق غار ثور. اب وہاں کیا کیا باتیں ہوئی اللہ ہی جانتا ہے. اللہ جانتا، رسول جانتے ہیں اور ابوبکر صدیق جانتے ہیں. اور ایسی توجہ فرمائی، اس لیے نقشبندیوں میں توجہ ہے. اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے جو ہے نا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ ولایت کے روحانیت کے خلیفہ نہیں ہے، تو یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. جبکہ حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فرمایا کہ قادری اور نقشبندی، شتاری، مداری کا بھی اعلیٰ رہنما اور رہبر صدیق. یعنی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. کہ قادریوں میں بھی ان کا فیض ہے، نقشبندی سلسلہ تو حضرت ابوبکر صدیق سے نکلا ہی ہے، پورا نقشبندی سلسلہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہے. اور شتاری پہ بھی فیض ہے اور مداری پہ بھی فیض ہے، کیونکہ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہے. اور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض حضرت ابوبکر صدیقی سے ملا ہے. تو اس طرح آپ حضرت ابوبکر صدیق نقشبندیوں کو بھی فیض پہنچائے، قادریوں کو بھی، شتاریوں کو بھی، مداری کو. یہ سلسلہ حضرت نے حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ. اور ایک بات حضرت بحر سرکار نے جو فرمایا محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے. یہ کیوں فرمایا؟ خود بحر سرکار فرماتے ہیں علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. تو حضرت علی بھی حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار کا جانشین مانتے تھے. اس لیے فرمایا کہ مجھ کو ابوبکر عمر پر فضیلت مت دو ورنہ میں کوڑے ماروں گا. اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا. یہ فرمان حیدر ہے. تو یہ باتیں ہیں. اور میں مزے کی بات سناتا ہوں چشتیوں کے لیے. تو چشتیوں کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت نیاز بریلوی، شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں چشتیوں کے. حضرت شاہ نیاز بریلوی، ان کے بہت بڑے اشعار تصوف میں ہیں. معرکۃ الآراء صوفی ہیں چشتیوں کے، اور بہت بڑی کتابیں اور وغیرہ ہیں. بریلی شریف میں ان کی مزار پاک ہے، جن کو شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے.
تو وہ بزرگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت لکھے، تو اس میں فارسی میں ہے کیونکہ وقت نہیں ہے، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اس میں بھی یہ کہا ہے کہ سرکار دو عالم کے جانشین حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اسی بات کو حضرت شیخ الاسلام امام سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مخازنہ حصہ ششم میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک کے سجادہ نشین ہے، جانشین ہے۔ اور یہی مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ جی نے فرمایا، سرکار نے اپنی امامت ان کو دی، اپنے مصلح دیا، تو ہم نے دین کے معاملے میں سرکار نے ہم کو نماز میں ان کو ہمارا امام بنا دیا، تو ہم نے دنیائی معاملے میں ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ بات ختم۔ اب زیادہ گفتگو کریے تو پھر وہ بہت سارے حوالے موجود ہیں، آپ لوگوں کو کہنا تھا۔ اور ایک بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف بولنے والے یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں اختلاف تھا، یہ جھوٹ بات ہے۔ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری اہل بیت سے زیادہ میں سرکار کی اہل بیت کو چاہتا ہوں، میری اہل بیت کو میں سرکار کی اہل بیت پہ قربان کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اہل سنت جماعت خلیفہ اول بلا فصل مانتے ہیں، بس۔ اب اس کے بعد بعض لوگ یہ ایسا بھی اڑاتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں خلیفہ، لیکن حضرت علی پہلے خلیفہ، علی کا پہلا نمبر، تو یہ بات حضرت علی کو بھی منظور نہیں ہے۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کرم والا جو خود کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا پہلا نمبر، اس کو ہم تسلیم کرتے۔ یہ چند غلط فہمیاں جو آج کل پھیلائی جا رہی ہیں، میں ان کو بول رہا ہوں۔ اب آخری بات جو سب سے بڑی بات ہے، آپ توجہ سے سنیے، یوٹیوب پہ مختلف طریقوں سے جو صحابہ کے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض تھی۔ بالکل غلط بات ہے۔ اور باغ فدق، حضرت فاطمہ کا تقویٰ دیکھو اور حضرت ابوبکر صدیق کا تقویٰ دیکھو، دونوں بھی ذوات مبارکہ اتنے اونچے ہیں کہ ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کہ یہ معاملی جیسا یا ہمارے دنیا میں جھگڑا کر لیتے نا ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے، ویسا سمجھ رہے ہیں کیا؟ حضرت فاطمہ کون ہے؟ خود نہیں کھا کے لوگوں کو دینے والی ہیں۔ ان کی سخاوت بے مثال، ان کا تقویٰ بے مثال، ان کی ذات بے مثال، وہ نبی کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان سے اختلاف کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا تقویٰ دیکھو کہ پورا گھر کا سامان لا لیے، ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے۔ انہوں جو ہے کسی کا زمین رکھ لیں گے، جب پورا گھر لٹا رہے ہیں، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ باتیں نہ عقل میں آتی ہیں۔ یہ سب 1400 سال کے بعد بیٹھ کے تاریخ کو، حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو بدل کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو سازشیں ہیں، اس سے الحمدللہ اہل سنت جماعت کے علماء نے ہم کو بچایا، جیسا بحر العلوم نے بچایا، جیسا بانی جامع نظامی نے بچایا، شاہ عبد القادر سید علی، امام ربانی مجدد فسانی، اولیاء اللہ غوث اعظم، غریب نواز نے ہم کو بچا کے رکھا ہے۔ اس لیے ہم سلسلہ وار خلیفہ مانتے ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام۔ قصہ ختم۔ علی اہل بیت ہماری جان ہے، ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ قصہ ختم ہے ہمارے پاس، اب زیادہ بحث نہیں۔ باغ فدق
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مانگا تھا کہ تو حضرت ابوبکر صدیق نہیں دیے. پہلے الزام لگائے کہ حضرت علی کی جگہ پہ بیٹھ گئے، وہ بھی غلط. اور حضرت علی جگہ پہ بیٹھے تو خاموش بیٹھ جاتے. حضرت علی شجاع تھے، کسی کو اپنی جگہ بیٹھنے نہیں دیتے انہوں. حضرت علی نے خود تسلیم کر لیا، بات ختم ہو گئی. اور باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا ضرور، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم ہے اور اس میں آپ کا کوئی وراثتی حق نہیں ہے، تو حضرت فاطمہ نے سرکار کی بات کو مان کے تسلیم کر لیا. کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں ہے. اس کو مختلف باتوں سے بنا کر غلط سلط ادھر سے کچھ لے کر لوگوں کا ذہن آج کل خراب کیا جا رہا ہے. یہ بالکل حضرت فاطمہ الزہرا کے چاہنے والے نہیں ہیں. وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے چاہنے والے ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں. ہمیں حضرت فاطمہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ آپ روایت پڑھیں گے مسند فاطمہ اور دیگر کتابوں میں یہاں تک بھی آیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا. کوئی اختلاف نہیں تھا. باغ فدق لے کے مد فدقو، یہ تم فدق کر رہے، خالی فدق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں آپ کی، میں اگر آپ تک پہنچی بات تو آپ پہلے ایسی باتیں سنو نہ کو. اور صحابہ سے بھی محبت رکھو، اہل بیت سے بھی محبت رکھو. ہم مولا علی کے بھی چاہنے والے ہیں، صدیق اکبر کے بھی چاہنے والے. اور ہم مولا کے چاہنے والے اس لیے ہیں کہ مولا نے صدیق اکبر کو پہلا نمبر دیا ہے. قصے ختم. اور ہم یہ بات نہیں کرتے. اور جب آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کا دن ہے، اللہ کے فضل سرکار کے صدقے میں ابوبکر صدیق کے کرم سے ہم ابوبکر صدیق کا عرس منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. حضرت ابوبکر صدیق جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے حضرت مولا مشکل کشا اسد اللہ غالب علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کو بلایا. کہا جن ہاتھوں سے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. اب اختلاف رہتا تو بلاتے تھے. تو حضرت علی نے غسل دیا، نماز جنازہ پڑھایا گیا. جب نماز جنازہ پڑھایا گیا تو سرکار کے مزار اقدس کے سامنے رکھا گیا. مولا علی سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا، اے علی میرے جنازے کو سرکار کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا. تو حضرت علی نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، کہا یا رسول اللہ، آپ کے دوست ابو بکر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اندر لانے کی اجازت ہے. یہ مولا علی نے کہا تو خود بخود قفل کھل گیا، دروازہ کھل گیا. اندر سے سرکار کا جواب آیا کہ دوست کو دوست کے قریب لاؤ. ابو بکر. تو یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے کہ ہر جگہ موجود، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے، اسی پر ہم رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم کے صدقے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری محفل کو قبول فرمائے اور ہماری آخرت بہتر کرے اور ہمارا خاتمہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن حسین بھی فاطمہ، غوث و خواجہ رسول پاک کے ساتھ کرے. بس ہماری یہی خواہش ہے. اس لیے ہم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جلسے منائے ہیں. الحمدللہ 8 جلسے آج مرکزی جلسے کے ساتھ مکمل ہوئے. اللہ کا احسان ہے، سرکار کا صدقہ ہے. پورے جلسے الحمدللہ شاندار اچھے انداز سے ہوئے ہیں.
اللہ ان کو قبول فرمائے اور ہماری آخرت ہماری قبر کو بہتر کرے، ہمارے کو نزا کی تکلیف سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے صلوات و سلام کی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیگ دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صدیق ہیں، افضل الخلق ہیں، آپ کی ہر فضیلت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ثانی غار ہیں، ثانی خبر ہیں، ایسی شان رفاقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے کاندھے ہیں مصطفیٰ ہیں سوار، ایسے جوش محبت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ دین کے دشمنوں کا صفایا کیا، آپ کی عزم و جرت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ غوث و خواجہ ادب کرتے ہیں آپ کا، آپ کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم پہ بھی کیجیے ایک نگاہ کرم، آپ کی چشم رحمت
پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے خاندان صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ لی خمسۃ فی بہار الوباء حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہم الفاطمہ، ارحموا یا سادتی فی خلتی فی ذلتی، یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، آپ کے اعلیٰ صاحب میں، خصوصاً امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ غریب نواز سرکار کے صدقے میں، حضور بحر العلماء عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری جلسے کو قبول فرما دے، جتنے حاضرین کے دلی مقاصد پورا فرما دے، ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے ہماری بدکاری بدعملی ہر گناہ کو ہمارے معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے، جانے انجانے گناہ کو معاف فرما دے، ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہماری ساری مشکلیں ہماری تکلیفیں دور فرما دے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں عیبوں کو چھپا لے اور ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہماری آخرت بہتر فرما دے، ہماری قبر بہتر فرما دے، ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہر عذاب سے بچا لے، ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم سب کی حفاظت فرما، صدیق اکبر کا واسطہ اس کو قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔